اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 رکو نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ: ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: یعنی اگر انہوں نے اشہر حرام کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے کہ یہ تو اشہر حرم ہے۔ حدود حرم اور اشہر حرم کی حرمت اہل عرب کے ہاں مسلم تھی۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان کے 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پالے تو وہ اس کو بھی قتل نہیں کرے گا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی کہ اشہر حرم اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، بلکہ جوابی کارروائی کرنا ہوگی، اور جوابی اقدام میں اگر حدود حرم کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ means یعنی اللہ کی تائید و نصرت اور ان کی مدد اہل تقوی کے لیے آئے گی۔ اب آگے انفاق کا حکم آ رہا ہے جو مضامین کی 4 لڑیوں میں سے تیسری لڑی ہے۔ قتال کے لیے انفاق مال لازم ہے۔ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو تو جنگ کیسے ہوگی؟ اسی لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تفسیر: یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھ رہے تھے گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ وَأَحْسِنُوا یعنی اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم پر گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، یہ جستجو جو دنیا میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ ازرو الفاظ قرآنی فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکی کرو، میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام جسے ام السنہ کہا جاتا ہے میں عرض ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، پہلا سوال۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال
مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد و قتال ایسی کیفیت میں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہوں گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو جائے کہ تم مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے یہ مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ سورۃ المائدہ میں آئے گا۔